بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں آج لاہور تشریف لایا اور ہماری یہاں پر ایک بہت ہی محترم اور معزز شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سی بی اے پریم یونین کے صدر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ورکنگ ہے وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے، اور مطلب گینگ مینز اور نچلا جتنا بھی مزدور طبقہ ہے ریلوے کے انڈر جو کام کر رہا ہے ان کے لیے کافی آوازیں اٹھاتے ہیں۔ تو میں لاہور آیا تھا تو مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا کہ میں ایسی شخصیت سے ملوں جو کہ لاہور کے اندر اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر، اتنا بڑا ڈویژن جس کے اندر یہ اپنے مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو بالخصوصاً میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو السلام علیکم السلام، کیا حال ہے؟ شیخ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو شیخ صاحب، مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ بڑی بات ہے۔ میں یہاں پر آیا، آپ کی دھرتی لاہور بلوچستان سے میں تشریف لایا، تو آپ نے مجھے ویلکم کیا یہاں پر۔ خوش آمدید جی۔ تو سر، مین مقصد تو میرا یہاں تک پہنچنے کا یہ تھا، اور راستے میں جب میں اپنے منزل پار کر رہا تھا تو میں نے ولہار ریلوے اسٹیشن کو، تو ہم ولہار ریلوے اسٹیشن دیکھتے رہتے تھے، تو اس دفعہ میں نے دیکھا کہ اس کا نام حیدر علی کے نام سے کر دیا گیا، تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور لوگ بھی اس پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب سے ریل بنی ہے کہ کسی اسٹیشن کا نام بھی چینج نہیں ہوا، تو ایک بڑی تاریخ ہے، اور آپ نے اس کے لیے بڑی کاوشیں کی، بڑی کوششیں کی، اور تب جا کر اس اسٹیشن کا نام چینج ہوا۔ تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اسٹیشن کا نام کیوں چینج کی گیا؟ کیونکہ نہ گینگ مین میرا رشتہ دار تھا، نہ گینگ مین آپ کا رشتہ دار تھا، لیکن آپ کے لیے جو ہم الفاظ یوز کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ غریب عوام کے لیے اور غریب مزدور کے لیے، ریل کے مزدور کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ باقی آپ اپنی زبانی خود بتائیں کہ آپ اس مقصد کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ شکریہ یوسف بھائی، آپ آئے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شہر لاہور میں۔ میرے بھائی، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، بالکل اور بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ بھی ہے، اور بڑا ہی محبتوں والا شہر ہے، وہ بڑی محبتوں والے لوگ ہیں وہاں پر۔ تو ایک آپ تو فارسی بہت بولتے ہیں وہاں پر بلوچستان میں، جی جی تو ایک فارسی کا ایک لفظ ہے کہ ہر چیز خدا مصیبت، مخلوق ہیچ نہ مصیبت، کہ ہر کام اللہ کر سکتا ہے، انسان کچھ نہیں کر بے سکتا۔ شک تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور مجھے میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ بالکل یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ بے شک اللہ نے شاید اس کام کے لیے مجھے منتخب کرنا تھا۔ یہ 1 مارچ 2023 کا واقعہ ہے۔ حیدر علی شہید اپنے گھر میں سو رہا تھا، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس کے دوستوں نے اس کو فون کیا، جو پٹرولرز رات کو سیکشن پر ہوتے ہیں، جی جی کہ ٹریک پر ڈاکو آ گئے ہیں اور دہشت گرد ہیں، تو آپ جلدی پہنچے۔ تو یہ بیچارہ گھر سے بھاگا ہے، لاٹھی لے کر بھاگا ہے، اور جیسے وہ کچے کا علاقہ ہے، ساتھ کا یہ مطلب ساتھ کا پنجاب کا بارڈر ہے، بارڈر ہے، اور بالکل کچے کا علاقہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنا خطرناک بالکل علاقے ہیں یہ۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا، میں خود اس سے سن کر آیا ہوں اس سے بات۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں، یا مروں گا یا مار دوں گا۔ وہ ایک قسم لے کے گھر سے نکلا۔ یہ کوئی عام موت نہیں ہے، بالکل مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی ورک کیا جائے وہ کم ہے۔ کم تو جیسے اطلاع وہ ملی ہے، وہ بھاگیا ڈانگ لے کر، تو ٹریک پر پہنچنے سے کے ٹائم پر ساتھ ہی جھاڑی ہیں، میں وہاں پر بھی گیا ہوں، جھاڑیوں میں بھی، تو ڈاکوؤں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی، کیونکہ کچھ ڈاکو پلیٹیں کھول رہے تھے اور کچھ لوگ اس کو کور دے رہے تھے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہاتھا پائی ہو گئی اس کی۔ تو طاقتور تھا ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے قابو نہیں آئے گا، انہوں نے گولی ماری اس کو، اور وہ اس سے شدید زخمی ہو گیا۔ رات کا ٹائم تھا، ہاسپٹل جانے میں بھی ٹائم لگا ہوگا، یقیناً جنگل کا علاقہ ہے، لیکن وہ پہنچنے سے پہلے اس کی روح اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تو جیسے پتہ لگا وہاں پر ایک قرآن مچا، تو ہمارے پریم کے سیکرٹری جنرل ہیں خیر محمد صاحب، وہ وہاں پر پہنچے۔ اختر علی ہمارے وہاں کے میٹ ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جوان مردی کو۔ وہ وہاں پر پہنچے، تحسین ارشد کھوکر وہاں پہنچے،
وہاں پر مزمل ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، TCR کام کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پہنچے، اور ان سب نے مل کر وہاں پر جو ہے ایک بڑا زبردست احتجاج کیا۔ میں اسی دن پھر فرسٹ اویلیبل ٹرین سے پہنچا ہوں، اگلے دن میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور پھر وہاں پہنچ کے پھر ہم نے یہ احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اور یہ ساری چیزیں ٹیم ورک سے ہوتی ہیں میرے بھائی، فرد واحد سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ تو سب لوگوں نے مل کر کوشش کی۔ ہم نے وہاں پر ضلع انتظامیہ کے سامنے، اس ریل کی انتظامیہ کے سامنے کچھ مطالبات رکھے کہ یہ انسان جو ہے اگر نہ جاتا تو شاید اگر وہ کامیاب ہو جاتے دہشت گرد، تو پھر اس دن وہاں پر ایک ٹرین جو آ رہی تھی نا علامہ اقبال، وہ گر سکتی تھی، حادثہ ہو سکتا تھا۔ ہزاروں لوگ تو میں اس پر ریلوے کے بیوروکریسی کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہماری بات کو سمجھا۔ اس ٹائم وہاں پر لاکھوں صاحب DS تھے، یہاں پر اس ٹائم شیخ سلمان جنرل مینیجر تھے، خواجہ سعد رفیق اس ٹائم ہمارے وفاقی وزیر سے، میں نے ان سب سے وہاں سے ہی رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ سب نے کہا شیخ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے 3-4 مطالبے رکھے تھے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ بیوہ کو 15 دن کے اندر تمام واجبات ادا کیے جائیں۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسی مثال ہے کہ بیوہ کو، ظاہر ہے ہم اس کو خاوند تو نہیں لے کے دے سکتے، اس کی 3 ماہ کی ایک بیٹی تھی اس ٹائم، اور 7 سال کا بچہ جو وہ چھوڑ کے اس دنیا سے گیا۔ غربت اتنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ گھر ایک کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بنی تھی، اور جنگل میں وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو میں اس بیٹی کو بھی کیا کیا تھا کہ بیٹی انشاءاللہ تجھے ہم باپ کی طرح تو محسوس کرے گی کہ جو باپ اولاد کے لیے کرتا ہے وہ تیرے لیے پریم یون کرے گی۔ اور یقیناً یہ ساری چیزیں میں نے حافظ سلمان بٹ سے سیکھی ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ بھی ہوتے تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا جو میں نے کیا ہے۔ تو جس طرح حافظ سلمان اپنے آپ کو کہتے تھے میں پریم یون کا چوکیدار ہوں، مزدوروں کا چوکیدار ہوں، تو الحمدللہ میں نے بھی کبھی نہیں سمجھا کہ میں پریم کا مرکزی صدر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں مزدوروں کا چوکیدار ہوں، ان کا خادم ہوں۔ تو اس کاز کو ہم لے کے نکلے، اس پر خوب میں نے آرٹیکلز لکھے، اس کے اوپر جو ہے آپ جیسے دوستوں نے بڑا وائرل کیا سوشل میڈیا پہ، TV پہ پروگرام بھی ہوئے، اس کے اوپر کافی بڑے بڑے پروگرام ہوئے۔ الحمدللہ پہلے مرحلے میں 15 دن کے اندر اس کی بیوہ کے تمام واجبات اس کو مل گئے۔ ہم بھی جو کچھ کر سکتے تھے، ایک کثیر رقم الحمدللہ ہم نے اس کے گھر پہنچائی، جو ہمارا فرض تھا، اور ہم نے اس کو لوگوں سے اکٹھا نہیں کیا تھا، مطلب اپنی فیملی میں سے یا اپنے 2-3 دوستوں سے ہم نے کر کے ہم نے جا کر اس کی اہلیہ کی مدد کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں جو ہم نے وہاں کہا کہ یہ اس کے جو اسٹیشن کا نام ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ تو جو اصل آپ بات سمجھ گئے ہو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں یہ ولہار نام برٹش دور میں اس کا رکھا گیا ہے۔ 76 سال میں اگر ریلوے میں کسی اسٹیشن کا نام تبدیل ہوا ہے تو ولہار کا نام تبدیل ہوا ہے، جو آپ دیکھ کر آئے ہیں حیدر علی شہید نام ہو گیا۔ تو اب یہ 1 مارچ کا واقعہ تھا، اور ابھی پچھلے دنوں اس کا وہاں پر ایک اچھا فنکشن ہوا۔ عرفان الحق صاحب جو DS تھے وہ وہاں پر تشریف لائے، اور میں بھی گیا تھا لاہور سے، ہمارے سیکرٹری جنرل بھی ادھر ہی تھے، اور میرا خیال ہے کم از کم 1000 سے زیادہ وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے تھے جنگل کے علاقے میں۔ بہت بڑی کیا لوگوں کی محبت ہے اس شخص کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو اس کا کوئی ایسا عمل پسند آیا۔ ریلوے میں شہادتیں روزی ہوتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے پتہ نہیں اس کا کیا عمل تھا تو جو اللہ کو پسند آ گیا یہ۔ اور آج دیکھیں ہم تو دنیا میں نہیں ہوں گے، اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے نواسے نواسیے، نسل در نسل وہ کہیں گے، کوئی کہے گا یہ میرے دادے کے نام پہ اسٹیشن بن گیا، کوئی کہے گا میرے نانے کے نام پہ اسٹیشن بن گیا، کوئی کہے گا میرا باپ تھا، کوئی کچھ کہے گا۔ تو اللہ نے اس کو ایک عزت دینی تھی، تو اس میں نہیں سمجھتا میری ذات کو کمال ہے، یہ ٹیم ورک کا کمال ہے۔ اور میں اپنی ریلوے انتظامیہ کو بھی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپریشیٹ کروں گا کہ میرے اس جائز مطالبے کے اوپر، ظاہر ہے ہم لوگ ٹریڈ یونسٹ جو ہوتا ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو ماننا تو ریلوے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ تو موجودہ جنرل مینیجر جو ہمارے شاہد عزیز صاحب، جو کہ 26 اکتوبر کو ریٹائر بھی ہو جائیں گے، انہوں نے بھی بڑا اچھا اس کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب دوست سب کی مل کر کوششوں سے، ہمارے ایڈیشنل جنرل مینیجر ٹریفک ہیں یا میکینیکل کے ہیں، سب لوگوں نے اپنی اپنی سطح پر جتنی ایفرٹس ہو سکتی تھی اس پر کی۔ اور یہ کیس کو ریلوے سے نہیں ہو گیا،
یہ پھر وزارت دفاع میں گیا ہے، میپ ڈویژن ہے وہاں پر، وہاں سے اس کی اپروول ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے اس کا نام تبدیل کیا گوگل نے اسی ٹائم اس کو اٹھا لیا واہ جی، اور پوری دنیا میں اس کو وائرل ہوا. بہت زبردست. تو بس یہ اس طرح ہی ہوا ہے. اور اسی طرح ایک پہلے بھی ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ اللہ نے دوسرا بڑا کام مجھ سے لینا تھا اور لیا، اللہ کی مہربانی. یہ واقعہ ہے 21 مئی 2016 کا. یہ لاہور سے شالیمار جا رہی تھی. جب وہ ٹرین پہنچی ہے ٹوبا ٹیکنگ سنگھ، تو وہاں پر جو نا وہاں پر جو گیٹ مین تھے وہ کھڑے تھے. تو اچانک عظیم فرید شہید، تو جیسے ہی ٹرین آئی ہے تو ایک لڑکی ہینڈ فری لگا کے ٹریک پر آ گئی. انہوں نے بڑی آوازیں ماری، وہ نہ نکلی تو انہوں نے اس کو دھکا دے کے باہر پھینکا، لیکن خود ٹریک کے نیچے آ گئے اور 2 ٹکڑے ہو گئے. تو مجھے اس بات کا بر وقت نہیں پتہ لگا تھا، 1 ماہ کے بعد پتہ لگا. میں گیا ہوں وہاں پر، جا کے ان کے گھر گیا ہوں، جو مدد کر سکتے تھے ہم نے ان کی مدد بھی کی، اور پھر اس کی بھی کمپین کو چلایا. اور ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ 23 مارچ 2018 کو ایوان صدر کے اندر اس کی بیوہ کو بلا کر تمغہ شجاعت دیا گیا، جو کہ آرمی کے جوان کو ملتا ہے، سولین کو نہیں ملتا. تو یہ جو کام اللہ نے مجھ سے لیے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اور میں تو بڑا عاجز سا آدمی ہوں. تو وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ میں اس پر سمجھتا ہوں، اور میں ٹریڈ یونین اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی شیخ انور مجھے کہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے گھر چل کر آیا ہے یا میرے آفس میں چل کر آیا، وہ آیا نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے بھیجا ہے. اور ہمیشہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے پاس اگر کوئی چل کر آ جائے، آج اللہ نے تمہیں یہ حیثیت دی ہے تو اللہ اچھا جی شیخ صاحب، مجھے بتائیں کہ حیدر علی شہید جو ہے، جو اسٹیشن جو آپ لوگوں نے ان کے نام پر کرایا، بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چلیں وہ تو ایک شہید تھا، اس نے ایک بڑا مشن ایک اپنا اپروو کیا اور وہ شہید ہو گیا، اور اس کو آج اس کا صلہ بھی ملا، اسٹیشن بھی ان کے نام پہ ہو گیا. تو کیا ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کسی نے سوچا؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ان کے خاندان اور بچوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جی ابھی ایک چیز رہ گئی ہے، اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی شہید کو جو ہے ہم تمغہ لے کر دیں. تمغہ حسن کارکردگی ہو یا تمغہ امتیاز ہو یا تمغہ شجاعت ہو، اس کے لیے بھی میں اسٹرگل کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ بھی ہو جائے گا. اور دوسری جو چیز آپ نے بات کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس پر میں اپنی ریلوے کی پرٹیکولر جنرل مینیجر ہوں، سی پی او ہو، ڈی ایس او، سب لوگوں کا جن جن کی ایفرٹس ہیں، شکر گزار ہوں. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ کہتے ہیں نا، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا شکر گزار نہیں. آج معاشرہ تباہ ہو گیا ہے شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے. الحمدللہ اس کی بیوہ کے ملازمت کا اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں وہ ریلوے کے اندر باعزت نوکری کر رہی ہوگی، جس کا وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی. اتنے شاندار ہم نے اس کی نوکری کے لیے آرڈرز کروا کے بھجوا دی ہیں، اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں وہ ہماری بیٹی، ہماری بہن نوکری پہ کھڑی ہوگی. اور مجھے 2 روز قبل اس کا فون آیا، ان کی بیوہ کا. اس کی بڑی خواہش تھی، مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میں نے کہا بیٹی میں آپ کے لیے غیر محرم ہوں، آپ میری بیٹی ہیں، آپ میری اہلیہ سے بات کر لیں. تو وہ فون پر بات بھی کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی کہ جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا تو میں اس کا کیسے حق ادا کروں گی. میں نے کہا بیٹے آپ ایک کام کریں، میرے والدین کے لیے، حافظ سلمان کی بخشش کے لیے، جو جس سے میں نے سارا کچھ سیکھا ہے، میرے بڑے بھائی اکبر حسین، میری پچھلے دنوں بھابھی صاحبہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور 2 نفل پڑھ کے بخش دیں ان کو. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. تو بس یہی تھا جی. میں یہ بات بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے اس کی بیوہ کے بڑی باعزت قسم کی نوکری کے آرڈرز کروا دیے. بہت بڑی بات ہے سر، بہت تو بڑی بات ہے. وہی بات جو میں نے کہا کہ اللہ جس سے جو چاہے کام لے لیتا ہے. شکریہ جی، آپ آئے ہیں ہمارے دفتر جی، بہت شکریہ جی. اچھا جی سر، ماشاءاللہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک گینگ مین کا واقعہ بتایا اور ایک گیٹ مین کا. دونوں ہی مین ہیں، اور ایسی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی کافی ایسی مثالیں ہوں گی جو ہمیں بھی نہیں پتہ
لیکن جو واضح ہوئی، جو مثالیں میں نے سنی اور لوگوں کے منہ زبانی میں نے سنی کہ شیخ صاحب تو ایک وسیلہ بنے، ٹھیک ہے، بقول آپ کے کہ میں تو ایک خادم ہوں، نوکر ہوں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور عزت دے. جس طریقے سے آپ ریل مزدوروں کے لیے ایک بہت ہی پسا ہوا محکمہ ہے جو کہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں ریلوے کے، اس کے لیے آپ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں. ہر روز آپ مشن پر نکلتے ہیں، کبھی کس مزدور کے ساتھ، کبھی کس مزدور کے ساتھ. تو یہ کاوشیں ہم آپ کی دیکھتے رہتے ہیں سر، ایسا نہیں کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں بلوچستان سے آیا، خصوصاً یہ کہ میرے کو آپ سے ملاقات کرنی تھی. کوئٹہ بھی آپ آتے رہتے ہیں، لیکن اتنی زبردست قسم کی ملاقات اور خوشی سے ملاقات میری وہاں نہیں ہو سکی جتنی خوشی مجھے آپ کے شہر آ کر آپ سے انٹرویو کر کر ہو رہی ہے. تو سر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ اتنے ساری جو اسٹرگل کرتے ہیں مزدوروں کے لیے ریل کے، تو یہ کس طریقے سے کر لیتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں ایسی کیسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس مشن پر نکل پڑتے ہیں؟ بڑی مہربانی جی. ظاہر ہے کہ میری تربیت اسلامی ماں باپ کے بعد اگر کس نے کی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے کی ہے. میری تربیت پریم یونین نے کی ہے، جماعت اسلامی نے کی ہے. تو میری تربیت حافظ سلمان نے کی ہے، جو کہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. ایک یونیورسٹی کا نام حافظ سلمان ہے. تو اس کے ساتھ میرے زندگی کے 38 سال گزرے ہیں. تو میں نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں، پھٹے پر جانے سے پہلے اللہ کی مخلوق کی جتنی مدد کر سکتے وہ کرو. مجھے یاد ہے 2016 کی بات ہے کہ میں بیت اللہ میں تھا. میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے کہا ہے اللہ تو میری عمر میں برکت دے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں گینگ مینوں کی اپگریڈیشن ہو جائے. تو پہلا مرحلہ تو میں جیت چکا ہوں. اب 21 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا گینگ مینوں کی مینوں کی، میٹ کی، ٹرالی مین کی، ہیڈ ٹرالی مین کی اپگریڈیشن کا کیس ہے. تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے. اور انشاءاللہ میری زندگی نے وفا کی تو آپ کو یہ خبر بہت جلد ملے گی کہ اپگریڈیشن گینگ مینوں کی جی ہے. یہ بھی میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، ان کی اپگریڈیشن بھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو تیاری کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ جتنے یہ ریلوے میں ہمارے ڈپلوما ہولڈر ہیں جو کہ عجیب ہے کہ پورے پاکستان میں 14ویں اسکیل میں بھرتی ہوتے ہیں لیکن ریلوے ان کو 11واں اسکیل دیتا ہے. یہ کیس بھی ہیڈ کوارٹر میں چل رہا ہے. اور اگر ہیڈ کوارٹر سے نہ ہوا اور وزارت ریلوے نہ کیا تو انشاءاللہ میں ہائی کورٹ سے اس کام کو بھی کرواؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سر، بہت زبردست آپ سے ملاقات رہی، آپ کا انٹرویو کیا، آپ کی داستان سنی تو بہت خوشی ہوئی. تو سر مائک دیجیے گا. بس سر زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. بالکل نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بالکل. تو میں اسی شعر کے اوپر ہی اپنی زندگی گزارتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں اچھے کام کروں اس سے میرے والدین کی قبروں میں ٹھنڈ پیدا ہو. شکریہ. تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اب جو ہے مزید ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کریں گے. ہم ہیڈ کوارٹر میں اس ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں. تو شیخ صاحب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور شیخ صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی جدوجہد جاری رہے. ہم دعا گو ہیں جس مشن پہ آپ نکلے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. السلام علیکم.